الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وهو خير ناصر ومعين وصلى الله على سيدنا مولانا بالقاسم محمد اللهم صل على محمد وعلى وآله الطيبين الطاهرين المعصومين الذين قال الله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. اللهم صل على محمد وعلى محمد. لعنة الله على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين. أما بعد قال الحكيم في القرآن الكريم بسم الله الرحمن الرحيم من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. صلوات. اللهم صل على محمد وعلى محمد. مجھے اس بات کا احساس ہونا چاہیے کہ میں کہاں مجلس کر رہا ہوں. مجھے اس احساس میں اور بہتری بڑھانے کی ضرورت ہے کہ میں جہاں مجلس پڑھ رہا ہوں وہاں یعنی آپ سوچیں کہ آپ کہاں مجلس سن رہے ہیں کہ جہاں مجلس پڑھنا بھی اور مجلس سننا بھی بغیر ان کی اجازت کے ممکن نہیں ہے، بغیر ان کی حمایت اور تائید کے ممکن نہیں ہے. میں نے آپ کے سامنے سورہ مبارکہ احزاب کی آیت تلاوت کی ہے جس آیت کا مضمون وفاداری ہے. اللہ بے وفاؤں کو پسند نہیں کرتا، اللہ وفاداروں کو عزت عطا کرتا ہے. اور اگر وفادار بھی حسین کا وفادار ہو سبحان اللہ، اسے عباس بنا دیتا ہے. ہاں ہاں ہاں، واہ واہ واہ. یہ امام حسین کے وفادار کا حرم ہے. ارشاد ہو رہا ہے من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهدوا الله علیہ. ہر مومن نہیں، پہلے مومن ہونا کتنا مشکل ہے. کوئی مسلمان سے پوچھے، نجف ٹی وی سے مسلمان ہونا میں کتنا متحر مشکل مولا ہے. غازی عباس علم کوئی انسان سے پوچھے، براہ راست میں جیسا ٹیلی کاسٹ اور کیا انسان لگ شیئر ہونا کیجیے کتنا گا مشکل نجف ہے. ٹی وی سے براہ راست. کوئی اپنے ضمیر سے پوچھے. واہ، سب سے زیادہ مشکل کام انسان بننا ہے. اور انسان کی جب کلاس بہتر ہو جائے، مقام بہتر ہو جائے تو اسے مسلمان کہا جاتا ہے. اور مسلمان کی جب کیفیت عالی ہو جائے تو اسے مومن کہا جاتا ہے. اور مومن جب متعالی ہو جائے تو اسے وفادار کہا جاتا ہے. سبحان اللہ. اور وفاداروں کے سردار کو عباس کہا جاتا ہے. صلوات پڑھ لیں محمد وآل. اللہم صلی علی آپ حرم میں مجلس سن رہے ہیں، اس سے بلند صلوات پڑھیں. لہذا ارشاد ہو رہا ہے من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهدوا اللہ علیہ. ہر مومن نہیں بھائی، ہر مومن بھی نہیں. مومنین میں سے کچھ ہمت والے. ہر مومن ہمت والا نہیں ہے. وفاداری کے لیے ہمت چاہیے، اپنے مولا سے سچا ہونے کے لیے ہمت چاہیے. وفاداری کا دوسرا نام شجاعت ہے. کوئی وفاداری کر ہی نہیں سکتا جب تک کہ وہ بہادر نہ ہو. کوئی وفادار ہو ہی نہیں سکتا، اپنے نظریے پہ قائم رہ ہی نہیں سکتا جب تک کہ وہ بہادر نہ ہو. بہادری، شجاعت جس پر قربان ہو جائے اسے عباس کہتے ہیں. اس وقت ہم حضرت عباس کے حرم میں ہیں. یہ وفاداروں کے سردار کا حرم ہے. من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهدوا اللہ علیہ فمنهم من قضى نحبه. ان میں سے کچھ ہیں مومنین. کون؟ مومنین میں سے بھی کچھ ہمت والے لوگ ہیں، کچھ مرد ہیں. قرآن کہہ رہا ہے مومنین میں سے کچھ مرد ہیں، کچھ ہمت والے لوگ ہیں کہ جو اپنے رب سے کیے ہوئے عہد کو پورا کرتے ہیں، اپنے مولا سے کیے ہوئے وعدے کو پورا کرتے ہیں. فمنهم من قضى نحبه.
اب وہ جو وعدہ پورا کرنے نکلے ہیں ان میں سے کچھ ہیں جو وعدہ پورا کر گئے، جنہوں نے وعدہ پورا کر دیا، جنہوں نے وفاداری کر دی. وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ، اور کچھ ہیں جو منتظر ہیں کہ کب وعدہ پورا کریں. کچھ انتظار وفا میں ہیں اور کچھ وفادار ثابت ہو چکے. وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِيلًا، اور یہ اللہ کی سنت، یہ اللہ کا طریقہ بدلنے والا نہیں ہے. عزیزان گرامی، جس بادشاہ کی خدمت میں اور آپ بیٹھے ہیں، یہ لفظ یہی لفظ کیا لفظ جس کی بارگاہ میں چھوٹے پڑ جائے اس بڑے کو عباس کہتے ہیں. سبحان اللہ. ہمارے پاس لفظ ہی نہیں ہے، ہمارے پاس الفاظ نہیں ہے کہ ہم حضرت کی بارگاہ میں کوئی لفظ بولیں. جن کی بارگاہ میں اور آپ اس وقت بیٹھے ہوئے ہیں اور گویا ہماری حاضری کو قبول کر رہے ہیں، ہمارے اس بیٹھنے کو انہوں نے قبول کیا، تبھی ہمیں لا بٹھایا اور یہ ممبر بھی ہمیں دے دیا، یہ فرش بھی ہمیں دے دیا. ورنہ آپ ذرا رستہ روک کر دکھائیے، یہاں سے رستہ بھی ہے نا، گزرگاہ بھی ہے، ذرا آپ رستہ روک کر دکھائیے. خادم آ جائیں گے کہ رستہ چھوڑو، یہ تو گزرنے کی جگہ ہے. مگر اس وقت آپ کو خادم ہی بٹھا رہے ہیں کہ یہاں بیٹھو، یہاں تو میں عباس نے بٹھایا ہے. حضرت کے 10 لقب ہیں. میں مولا کو خوش کرنے کے لیے اور آپ مولا کو خوش کرنے کے لیے سن رہے ہیں اور میں پڑھ رہا ہوں. مولا کے 10 لقب ہیں. سب سے پہلا لقب، سب سے معروف لقب، سب سے اچھا ایسے سنیے جیسے آپ ہمیشہ سنتے ہیں، میرے لیے نہیں، مجھے آپ کے سبحان اللہ کی نہیں، اللہ آپ کی تسبیح کو شمار کرے. جی، سب سے مشہور لقب حضرت کا ہے ابو الفضل. ابو الفضل کے 2 مطلب ہیں، یا حضرت فضل کے بابا ہیں اس لیے ابو الفضل ہے، یا علم کا مرکز ہے اس لیے ابو الفضل ہے. فضل یعنی علم، ابو الفضل یعنی مرکز علم. بھائی جہاں آپ اور میں بیٹھے ہیں نا، یہاں ہم سانس لیں تو اس سانس میں ہمیں علم مل رہا ہوتا ہے. یہاں کی فضا میں علم ہے، یہاں کی فضا میں فضل ہے. سب سے پہلا عنوان، سب سے پہلا مشہور لقب حضرت کا ابو الفضل ہے. دوسرا عنوان حضرت کا اور دوسرا لقب حضرت کا جو مشہور ترین القاب میں سے ایک لقب ہے وہ ہے قمر بنی ہاشم. بنی ہاشم کا چاند، بنی ہاشم کا حسن، بنی ہاشم کی زینت. اللہ اکبر. زینب بھی بابا کی زینت کو کہا جاتا ہے، لیکن جو پورے خاندان کی زینت ہو اسے عباس کہا جاتا ہے. حضرت کا یہ لقب اس طرف ہماری رہنمائی کر رہا ہے، قمر بنی ہاشم. حضرت کے القاب میں ایک لقب ہے ابو القربہ، مشق والا. حضرت کے ذریعے کے اندر آپ جا رہے ہیں تو مشق بھی لٹکی ہوئی ہے. بڑا گہرا تعلق ہے حضرت کے ساتھ مشق کا، بڑا گہرا تعلق ہے حضرت کے ساتھ پانی کا. ہم یہاں سب لوگ پیاسے بیٹھے ہیں. میری مراد جس چیز کی پیاس لے کر آئے نا وہ ہر ایک کی مختلف ہے. کوئی علم کا پیاسا ہے، کوئی شجاعت کا پیاسا ہے، کوئی سخاوت کا پیاسا ہے، کوئی غیرت کا پیاسا ہے، کوئی عبادت کا پیاسا ہے. ہم سب خود اپنے طور پر جانتے ہیں کہ ہم میں سے کون کس چیز کا پیاسا ہے. ہم سب یہاں پیاسے بیٹھے ہیں اور اس کی بارگاہ میں آئے ہیں جو پلانے والا ہے. تو جسے جو چیز کی طلب ہے، جس چیز کی پیاس ہے، وہ یہاں پر حاصل ہونے کے لیے ہم جمع ہیں اور یقیناً وہ ملنے والی ہے. حضرت کے القاب میں ایک لقب ہے عبد الصالح. عبد الصالح زیارت نامے کے اندر بھی لکھا ہوا ہے، یہ سارے القاب زیارت نامے میں بھی موجود ہیں. عبد الصالح حضرت کے القاب میں سے ایک لقب. تشریح مختصر کر رہا ہوں، صرف اشارہ تنظ کر رہا ہوں. ہر عبد بھی عبد صالح نہیں ہوتا. عبد بھی ہو اور وہ صالح بھی ہو، یعنی جس کی عبادت پر معبود توجہ کرے اسے عباس کہا جاتا ہے. جس کے عمل پر معبود توجہ کرے، مالک توجہ کرے، وہ ہے عبد صالح. حضرت کے القاب میں ایک لقب ہے المواسی. دیکھیے، اسلام دین عدل نہیں ہے، اسلام دین مساوات نہیں ہے. بھائی میری مراد ہرگز نہیں ہے کہ میں عدالت سے متعلق جو آیات ہیں ان کا انکار کر رہا ہوں، معاذ اللہ. مساوات سے متعلق جو روایات ہیں ان کا انکار کر رہا ہوں، نہیں. اسلام کہہ رہا ہے اپنی کلاس کو اونچا کرو، اپنے معیار کو اور بلند کرو. عدل تک اگر رک گئے تو تمہارا معیار چھوٹا
مساوات تک رک گئے تو تمہارا اور ہے چھوٹا معیار. یعنی سب سے پہلی کیفیت ہے کسی کی خاطر جینے کی، کسی کو خدمت کرنے کی، کسی کی خدمت کرنے کا سب سے پہلی کلاس ہے مساوات. دوسری کلاس ہے عدالت. مگر یہ تو بارگاہ عباس ہے، یہ تو خلاف کچی کرنے کی جگہ ہے. یہاں تو اپنے آپ کو بلند کرنے کے لیے ہم آئے ہیں. یہاں ہم جہاں تھے وہاں سے اونچے اوپر ہونے کے لیے آئے ہیں. یہ کلاس جس کلاس کی معلم مولا عباس ہے وہ مساوات کی کلاس نہیں ہے، وہ عدالت کی کلاس نہیں ہے، وہ ہے مواسات کی کلاس. مساوات اور ہے، عدل اور ہے، مواسات اور ہے. حضرت کے الفاظ میں ایک لقب ہے المواسی. المواسی، مساوات نہیں مواسات، مساوات نہیں مواسات. میم واو الف سین الف تے، مواسات. مواسات اور مساوات میں اور عدل میں کیا کیا فرق ہے مجھے اجازت دیجیے کسی اور موقع پہ بیان کروں. لیکن صرف مواسات کیا ہے؟ مولا کے القاب میں ایک لقب ہے المواسی. آپ مجلس کے بعد ایک مرتبہ زیارت نامے کو پھر دیکھ لیجیے گا. زیارت نامے کے اندر حضرت کے القاب میں ایک لقب المواسی. مواسی کسے کہتے ہیں؟ مواسی اسے کہتے ہیں جو اپنی جائز حاجتیں بھی، جو اپنی حلال حاجتیں بھی، توجہ چاہوں گا، جو اپنی چیزیں بھی اپنے مولا پہ قربان کر دے اسے عباس کہا جاتا ہے. سبحان اللہ. اسے المواسی کہا جاتا ہے. حضرت کا ایک لقب المواسی. حضرت کا ایک لقب الحامی. الحامی، حامی حمایت کرنے والا. بہت سادہ عربی ہے. حامی یعنی حمایت کرنے والا. میں آپ کی حمایت کروں، آپ میری حمایت کریں. کل کو پشیمان ہو جائیں کیوں حمایت کی تھی بھائی، کل کو ندامت ہو جائے بھائی کیوں حمایت کی تھی. اللہ اکبر. حمایت ہو تو ایسی ہو جیسی عباس نے حسین کی ہے، جس میں انسان مطمئن ہو. یہ کمال معرفت حضرت ابوالفضل عباس ہے امام حسین کی نسبت کہ اس کی حمایت کر رہے ہیں جس کی حمایت کرنے سے ایک فرد ایک لشکر بن جاتا ہے، ایک ذات ایک شخصیت بن جاتی ہے، ایک شخص ایک کائنات بن جاتی ہے، ایک بیٹا ابوالفضل عباس بن جاتا ہے. الحامی. حضرت کے القاب میں ایک لقب ہے الواقی. الواقی، واقعی کا ترجمہ صرف کر رہا ہوں، نگہبان، حفاظت کرنے والا. مجھے اجازت دیں کہ میں یہ لقب بیان مصائب میں پھر دوہراؤں. حفاظت کرنے والا، نگہبان، جو جناب زینب کے پردے کا نگہبان ہو، جو جناب زینب کی محمل کا نگہبان ہو، جو جناب سکینہ کے حفاظت اور وجود کا نگہبان ہو، جو خود امام حسین کا نگہبان ہے. الواقی. پھر لقب ہے السائی، کوشش کرنے والا. پھر لقب ہے حامل اللواء. آپ دیکھ رہے ہیں ہم علم لے کر آئے ہیں. علم کا بڑا گہرا تعلق ہے مولا عباس کے ساتھ. جس نے علم اٹھایا تو پھر ایسا اٹھا کہ اب کسی میں جرت نہیں ہے اسے گرانے کی. اور ہر شخص اپنے آپ کو بلند کرنے کے لیے اپنے گھر پہ علم لگاتا ہے. مسئلہ سنی شیعہ کا بھی نہیں ہے، مسئلہ عقیدتوں کا ہے، مسئلہ علامتوں کا ہے، مسئلہ نسبتوں کا ہے. لہذا آپ کے القاب میں ایک لقب حامل اللواء. آپ کے القاب میں ایک لقب الزیغم. زیغم ایک ایسا شیر جس کے نام سے شکار کانپتا ہو. زیغم آنے والا ہے. حضرت کے القاب میں ایک لقب ہے ابو القاسم. جی، کس چیز کو تقسیم کرنے والے ہیں؟ قسمتوں کو تقسیم کرنے والے ہیں، رزقوں کو تقسیم کرنے والے ہیں، تقدیروں کو بنانے والے ہیں. میں اپنے اوپر رکھ کر بات کر رہا ہوں اور اپنے اوپر ہی رکھ کر بات کر رہا ہوں. آپ کی کا مقام اور منزل بہت زیادہ ہے. میں اپنے لیے ہی کہہ رہا ہوں کہ اگر میں یہاں سے چلا جاؤں اور اپنی قسمت سیدھی نہ کروا کے جاؤں، میں اگر یہاں سے چلا جاؤں اور اپنے تقدیر کے معاملات کو بہتر نہ کرواؤں، تو میں ابو القاسم کے پاس نہیں آیا. شاید آیا مگر کچھ لیے بغیر چلا گیا. ہر شخص ہر فرد اپنا اپنا محاسبہ خود کرے گا کہ میں کیا لے کے جا رہا ہوں مولا عباس سے. میرے مولا امام جعفر صادق علیہ السلام نجف ٹی وی سے براہ راست مطالعہ ملاقات کے بعد نیکسٹ ٹیلی کاسٹ جاری ہے، شیئر کیجیے گا. ہمارے چچا عباس کا اللہ کے نزدیک ایک خاص مقام ہے. یغبطہ جمیع الشہداء یوم القیامہ. جس خاص مقام کو دیکھ کر
قیامت کے دن تمام شہداء یعنی حضرت آدم کے زمانے سے لے کر اور آخرت تک جتنے بھی لوگ اللہ کی راہ میں مارے جائیں گے وہ سب حضرت کا مقام محشر میں دیکھ کر قیامت کے دن دیکھ کر غیبتہ کریں گے، یا غیبتہ کریں گے، رشک کریں گے، کاش بولیں گے، کاش. اور کیا بولیں گے؟ کاش یہ مقام ہمارا ہوتا، کاش یہ منزلت ہمیں ملتی، کاش ہمارے بھی ایسے ہی ٹکڑے ہو جاتے، کاش ہمارے بھی بازو کاٹ دیے جاتے، کاش ہماری بھی آنکھ میں تیر لگ گیا ہوتا، کاش ہمارے سر پہ بھی گرز لگ گیا ہوتا، کاش ہم بھی پانی پی کر پیاسے رہ گئے ہوتے، پانی پا کر پیاسے رہ گئے ہوتے، کاش ہم بھی کسی نبی کی خاطر اپنی جان قربان کرتے، کاش ہم بھی کسی ولی کی خاطر جان قربان کرتے، کاش ہم بھی کربلا میں ہوتے اور ہمیں یہ کیفیت ملتی جو عباس کو ملی ہے. محشر میں صرف 2 ہستیاں ہیں جو پورے محشر میں انبیاء کرام کے ساتھ اولیاء الہی محشر میں کھڑے ہوں گے، اللہ کے نبی کے چاہنے والے کھڑے ہوں گے کہ اس پورے محشر میں 2 شہید ایسے ہوں گے جو پرواز کر رہے ہوں گے، کبھی کسی نبی کے برابر میں رکیں گے اور پھر وہاں سے اڑ کر جائیں گے، کسی اور کے پاس جا کے کھڑے ہو جائیں گے، پھر کسی اور سے ملنے چلے جائیں گے. 2 شہید ایسے ہوں گے جنہیں اللہ پر عطا کرے گا، پر عطا کرے گا. ان میں ایک کا نام جعفر طیار ہے اور ایک کا نام ابو الفضل العباس ہے. حضرت عباس کو اللہ محشر میں پر عطا کرے گا. پر کیوں عطا کیے ہیں حضرت عباس کو؟ آمادہ ہو گئے؟ آپ کی آہستہ آہستہ آوازیں رونے کی آ رہی ہیں، ذرا آپ گھٹ گھٹ کے رو رہے ہیں. جی کوئی آپ کو تازیانہ نہیں مارے گا، کوئی آپ کو آ کے روکے گا نہیں، کوئی آپ کے رونے پر آپ کی مذمت نہیں کرے گا. رو لیجئے، آمادہ ہو جائیے. میں نے بہت مختصر کیا مگر میرا دل کہہ رہا تھا کہ میں اسی انداز سے دنیا اس مجلس کو سن رہی ہے. شاید جتنی تعداد ہم یہاں بیٹھے ہیں اس سے 4 برابر تعداد پوری دنیا میں مجلس آپ کے ساتھ حرم عباس علیہ السلام میں موجود ہے. کوئی پیغام دینا تھا، مولا کو راضی کرنا تھا، مولا ہم سے راضی ہو جائے، اس سے بڑھ کر اور کوئی قیمت نہیں ہے. میں ایک جملہ کہہ رہا ہوں کہ آہستہ آہستہ نہ روئیے گا، اس لیے کہ آج کوئی آپ کو روکنے والا نہیں. سلام ہو جناب زینب پر، درود ہو جناب ام فروا پر، سلام ہو جناب ام لیلا پر، سلام ہو جناب ام کلثوم پر، سلام ہو جناب فاطمہ کبریٰ پر. اور ایک اور سلام کریں جسے رونے پہ تازیانہ مارا گیا، اور زدارو یاد رہے جن کا نام میں دینے جاتا ہوں نا، ان کا نام سن کر جن کی آنکھوں میں آنسو آتے ہیں ان میں سے ایک خود حضرت عباس ہے. اب جس بی بی کا میں نام لینے جا رہا ہوں ان کے مصائب اگر حرم حضرت عباس میں پڑھے جائیں تو سب سے زیادہ حضرت کی توجہ کا سبب بنتے ہیں. جو ذکر حضرت کی توجہ کا سب سے زیادہ سبب بنتا ہے وہ نام لینے جا رہا ہوں. ایک اور بی بی بھی ہے جسے تازیانہ مارا گیا، صرف اس وجہ سے مارا گیا کہ یہ رو کیوں رہی ہے. ایک اور بی بی ہے جسے اونٹ سے گرایا گیا. ابھی تو میں نے نام نہیں لیا، ابھی تو میں نے بی بی کا نام نہیں لیا. کتنا آمادہ مجمع ہے، کتنا حاضر مجمع ہے. اجرکم اللہ. اپنی آوازوں کو آزاد کریں گے. آپ نے بہت سنا ہوگا کہ ایک 4 سالہ سینے میں سونے والی حسین کی بچی سکینہ، اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، اونٹ سے گر گئی تھی. بیان کیا جاتا ہے بی بی اونٹ سے گر گئی تھی. کچھ دیر تصور تو کریں، بغیر پالان کا اونٹ ہو، بغیر کجاوے کا اونٹ ہو، اور اس پر بھی ایک 4 سالہ بچی بیٹھی ہے. آپ کے ساتھ بھی چھوٹی چھوٹی بچی آئی ہوئی ہے نا، بلا تشبیہ. قربان ہماری بچیاں جناب سکینہ کی. لیکن کچھ دیر کے لیے اپنے احساسات کو ذرا مرکوز کرنے کے لیے تو سوچئے تو صحیح، 4 سال کی بچی بغیر ماں کے سوتی نہیں ہے. 4 سال کی بچی بغیر باپ بھی تو گود میں رہتی ہے. یہ کون سی 4 سال کی بچی ہے جیسے علیحدہ اونٹ پر. اجرکم اللہ،
بچی ہے جسے علیحدہ بغیر کجاوے کے بغیر محمل کے اونٹ پر بٹھایا گیا، اور وہ بچی بار بار آواز لگاتی تھی، بھیا مجھ سے بیٹھا نہیں جا رہا، بھیا مجھ سے بیٹھا نہیں جا رہا۔ وہ بچی بار بار آواز لگاتی تھی، بھیا میں گرنے والی ہوں، میں نے یہ مسائل پڑھے نہیں ہیں مگر سنے ہیں۔ کچھ دیر کے لیے اس بچی کو اونٹ سے باندھ دیا گیا تھا۔ اللہ اکبر، کیا کیا ہوا ہے اس گھرانے کے ساتھ؟ آپ نے سنا کہ یہ سکینہ بی بی اونٹ سے گر گئی تھی، میں نے پڑھا ہے، گری نہیں تھی، گرائی گئی تھی۔ انہیں رونے نہیں دیا جاتا تھا، اس لیے کہ ان کے رونے سے پورا قافلہ گریا کرتا تھا۔ ایک ظالم نے دوسرے ظالم سے کہا کہ تم اس کا اونٹ آخر میں لے آؤ، میں اسے اونٹ سے گرا دوں گا، تم قافلہ آگے بڑھا دینا۔ اس ظالم نے بیوی کا دامن پکڑ کر بیوی کو اونٹ سے گرا دیا۔ سب جملے ہیں، مجھے نہیں پتا، میں مولا مجھ سے راضی ہو۔ بیوی اونٹ سے گری، قافلہ آگے بڑھا، پیچھے بیوی دوڑتی آ رہی ہے، بھیا میں گر گئی، پھوپھی اماں میں گر گئی، پھوپھی اماں مجھے ساتھ لے جاؤ۔ سر حسین جس نیزے کی علی پہ سوار ہے، جناب زینب نے دیکھا کہ حسین کی آنکھوں سے آنسو جاری۔ فرمایا بھائی تمہیں کس چیز نے رلایا؟ اجرکم اللہ۔ فرمایا میری سکینہ اونٹ سے۔ جناب زینب نے اجرکم اللہ، آواز آزاد کریں گے، جناب زینب نے اونٹ بٹھانے کا انتظار نہیں کیا، کھڑے اونٹ سے خود کو گرا دیا اور اس طرف گئی ہے جہاں سے قافلہ آ رہا تھا۔ سکینہ کہاں ہو، سکینہ کہاں ہو؟ اجرکم اللہ۔ حق ہے عزادارو، یہ حرم ہمارے گریے سے گونجنا چاہیے۔ پرسہ دیں گے، نہ جانے 8 محرم کو بھی میری یہ کیفیت ہوگی جو آج میری یہ کیفیت بننے جا رہی ہے۔ مولا عباس کی بارگاہ میں مسائل پڑھنے جا رہا ہوں۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ نہیں، کوئی نہیں روک رہا آپ کو، کسی نے کوئی اشارہ نہیں کیا کہ گریہ نہ کرو۔ سلام ہو عباس کی اس بھتیجی پر کہ جنہیں کربلا میں اس انداز سے اذیت پہنچائی گئی کہ جب تک زندہ رہی کان پکڑ کر کہتی تھی میرے کانوں میں درد ہوتا ہے۔ اجرکم اللہ۔ اپنے کانوں پہ ہاتھ رکھ کے فرماتی تھی میرے کان میں درد ہوتا ہے۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ سلام ہو مولا عباس کی اس بھتیجی سکینہ پر جس کے دامن میں آگ لگی تو یہ کہتی ہوئی اسی کربلا میں دوڑ رہی تھی، بابا مجھے بچاؤ، چچا مجھے اپنے ساتھ لے جاؤ۔ اجرکم اللہ۔ مولا عباس کو کس کا پرسہ دوں؟ مجلس ہو گئی، ماتم بھی کرنا ہے، ہمارا وقت بھی محدود ہے، مگر میرا دل کہہ رہا ہے کہ جلدی نہیں ہے، پرسہ دیجیے گا۔ مولا عباس کی بارگاہ میں میرا تصور، میں حضرت کی پائنتی کی طرف کھڑے ہو کر حضرت کے پیروں پہ اپنا سر رکھ کر، میں تصور میں حضرت کے پیروں پہ اپنا سر رکھ رہا ہوں۔ مولا یہ ہمارا آخری سفر نہ ہو، ہماری کوتاہیوں کو معاف۔ مولا کو کس کا پرسہ دوں؟ کیا کہوں کہ مولا کی توجہ ہو جائے؟ میں نے ایک 4 سالہ بچی کا آپ کے سامنے ذکر کیا جو شام میں زندہ کہ واحد اسیر جو آج تک رہا نہیں ہوئی۔ اجرکم اللہ۔ سخت جملے کہہ رہا ہوں، مجھے نہیں پتا میرا مجمع کیا سن رہا ہے۔ یہ واحد اسیر شام کے زندان میں اللہ آپ کو شام لے جائے۔ یہی سے ایک اپنی آواز کو روتی کے پاس بات کرے کہ مولا عباس آپ کے لیے لکھ دے کہ میرا یہ مجمع شام جائے گا اور سکینہ کی قبر پہ جا کے میرا سلام کہے گا، بڑی بیوی کو جا کے سلام کرے گا، علی کی بیٹی زینب کو جا کے سلام کرے گا، اور پھر وہاں سے چھوٹی بیوی کی قبر پہ جائے گا۔ میں آپ سے ایک جملہ کہہ رہا ہوں، جب آپ شام جائے نا تو زری سے قبر کو ضرور دیکھیے گا۔ آج بھی شام کے دیہات کی عورتیں کھلونے لا کے ڈالتی اور ایک نوحہ پڑھتی ہیں، تمہاری ماں سے وعدہ کیا تھا تمہاری قبر پر آتے رہیں گے۔ اللہ ہماری قسمت میں لکھ دے سے اجازت مل جائے کہ ہمیں بیوی کی قبر کی زیارت نصیب ہو جائے۔ بہت گریہ ہو گیا، مجلس ہو گئی عزادارو۔ میں نے ایک جملہ کہا، کس کا حسین کو
एक पुरसा तो मैंने जनाब सकीना का सिर्फ अभी नाम लिया, मैंने मसाइल नहीं पढ़े, बीवी के तमाचों का जिक्र नहीं किया, सकीना के जनाजे का जिक्र जिंदान शाम में इमाम सज्जाद से किसी ने पूछा था मदीने की उम्र तो इतनी नहीं है, आपके बाल सफेद क्यों हो गए, आपकी कमर क्यों खमीदा है, फरमाया बहन के जनाजे ने बूढ़ा, सकीना के जनाजे ने हमें बूढ़ा कर दिया। किसका पुरसा दे इमाम हज़रत अब्बास को, किसका पुरसा दे? एक नाम तो मैंने अभी दिया, अब एक और नाम लेने जा रहा हूँ मौला की बारगाह में, अल्लाह करे मैं बयान करूँ और आप सुन ले। एक और पुरसा देने जा रहा हूँ और वो पुरसा है बीबी ज़ैनब। जब मदीने से चले ना काफिला, जब मदीने से चला है ना काफिला, तो हर एक बीबी को सवार करने के लिए उस बीबी का वारिस आगे बढ़ता था। वाहिद बीबी ज़ैनब ने जिन्हें सवार करने के लिए अब्बास ने अपना घुटा, इमाम हुसैन ने बाजू थमा और पूछने वाले ने पूछा ये कौन है जिसका इतना अदब किया जाता है? तो बताया ये अली की बड़ी बेटी ज़ैनब है। जब आप शाम जाएंगे ना, थके नहीं, अपनी आवाजों को आजाद करें, जिन्हें रोना नहीं आ रहा आंसू मांगे अल्लाह से। जब आप शाम जाएंगे तो जनाब ज़ैनब के ज़ियारतनामे को जरूर पढ़िएगा। बीबी के ज़ियारतनामे के पहले सफ़ों में लिखा है सलाम हो उस बीबी पर जो 11 मुहर्रम को जामे के ऊंट पर बिठाई जा रही थी, तो वो करबला में नहर की तरफ रुख करके आवाज, कहाँ है जिसने मुझे मदीने में अब्बास आओ, ज़ैनब सवार हो। मैंने देखा खैमे चल रहे थे, एक बीवी चलते हुए खैमे में जाना चाहती, मगर खैमे की चौक से जाके उसका सर लगता है। वो कहता है मैं समझा किसी ने इसके सर पे ज़रबत मारी है जिसकी वजह से इसकी आंखों का नूर है। तो कहता मैं दौड़ता आया और मैंने कहा है बीबी तुम्हें नजर नहीं आता आगे आग चल रही है? तो वो बीबी मुड़ी और मुझे देख कर कहने लगी या शेख इन्ना लना फीहा अलील, इस खैमे में हमारा एक बीमार रहेगा जो अपने पैरों से चलकर नहीं आ सकता। कहता है तब मैं और वो बीवी चलते हुए खैमे में अंदर गई, अपनी बुश पर बीमार भतीजा उठाकर। अब्बास मौला आपको जनाब ज़ैनब का पुरसा, ये मजमा आपको पुरसा देने आया है, ये रोना चाहता है, ये आंखों में आंसू लाना चाहता है। मौला मुझे ज़बान दे, नजफ टीवी से इमरान हम लोग बता रहे हैं मौला अब्बास से पुरसा पेश कर सकूं। ये मजलिस टेलीकास्ट की जारी मौजूद भी शेयर कीजिएगा। एक पुरसा और देना चाहूंगा, थकेंगे नहीं। वो पुरसा मौला अब्बास को हुसैन का पुरसा। कुछ दोस्तों की हालत गैर हो रही है, कोई मरेगा नहीं, अपनी आवाजों को आजाद करें। अगर बहुत दिल टूट रहा हो तो सीने पे हाथ मारे। मौला आपको मौला हुसैन का पुरसा, जनाब सारा का जब घोड़े पर बैठ के रवाना हो रहे हैं, जब मेरे मौला मक्तल में गिराए मुख्तार सक़फ़ी ने पूछा था हुसैन मौला के कातिलों से कि तुमने करबला में क्या किया था। खास तौर पे जब हुरमला बुलाया गया तो हुरमला से पूछा गया तूने करबला में क्या किया था जो हुसैन की ज़ौजा तेरे मरने की तमन्ना। तो हुरमला ने कहा मेरे तरकश में 6 तीर थे, 3 तीरों ने खता दी और 3 तीरों ने करबला में ज़हरा को रुलाया, 3 तीरों ने करबला में अली को रुलाया, 3 तीरों ने करबला में नबी को। पहला तीर मैंने अब्बास की मश्क में, पहला तीर मैंने अब्बास की मश्क में मारा। वो मश्क में तीर का पानी के साथ अब्बास की आंस बहने लगी और घोड़े से
कहा मुझे खैमे ना ले जा, मैं इस काबिल का सकीना ने पानी मांगा तो मैं क्या जवाब दूंगा? और दूसरा तीर सुनेंगे, सुनेंगे, बर्दाश्त करेंगे। कहता है दूसरा तीर मैंने अली असगर गलती है हमारा। 6 महीने वाले बच्चे के गले पर मजलिस हो गई है दादारो, क्या हो गया? तीसरा तीर जुमला बहुत सख्त है। तीसरा तीर मैंने हुसैन के सीने, जब हुसैन गिर नहीं रहे थे पर तीर मारता, हुसैन को पत्थर मारता था। बराए मेहरबानी हमारे इस चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आगे भी हमारी वीडियोस आपको बराबर मिलती रहे।